معمول گھر سے صبح ناشتہ کرتے ہی نکلی۔ آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے باس نے سب امپلائیز کو بلایا تھا۔ آج میری پریزنٹیشن بھی تھی۔ اللہ کرے جلدی پہنچ جاؤں اور پریزنٹیشن بھی باس کو پسند آ جائے۔ بس کا انتظار کیا جو مجھے روز پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے۔ جیسے ہی بس آتی ہے میں اس میں چڑھ گئی۔ میرے گھر سے آفس تک کا سفر قریباً آدھا گھنٹہ ہے۔ آدھے گھنٹے تک دعا کرتی رہی اور آفس پہنچ گئی۔ پہنچتے ہی پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے میٹنگ روم چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں باس اور باقی ممبرز بھی میٹنگ روم میں آ گئے اور میٹنگ شروع ہو گئی۔ میٹنگ کچھ 2 گھنٹے چلی اور میری پریزنٹیشن باس کو سب سے زیادہ پسند آئی اور سب نے مجھے بہت داد دی۔ میٹنگ ختم کر کے اپنے آفس کے معمولی روزمرہ کام کیا اور انتظار کرتی رہی کہ کب 6 بجیں اور میں گھر اپنی ماں اور بہن کے پاس جاؤں۔ پاپا کی ڈیتھ کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور جاب کی تلاش میں جٹ گئی تھی، جہاں 1.5 سال محنت کرنے کے بعد یہ اچھی جاب ملی ہے۔ مجھے اس انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 6 سے 7 مہینے ہی گزرے ہیں اور اپنی محنت سے میں نے یہاں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کمپنی کے ایک نئے انویسٹر تھے جو آج اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر آن لائن تھے، اسی لیے میں صرف ان کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی ہوں، مگر آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں میری پریزنٹیشن بہت اچھی لگی ہے۔ 6 بج گئے ہیں تو میں جلدی جلدی وین کی طرف جا رہی ہوں۔ سب کو بائے بائے کیا اور بس اب گھر پہنچنا ہے تاکہ نینا کو پڑھا سکوں۔ وین میں چڑھ گئی اور آدھے گھنٹے میں گھر بھی پہنچ گئی۔ ہمیشہ کی طرح امی کھانا بنا رہی ہیں، نینا ٹی وی دیکھ رہی ہے جس میں کوئی ہارر مووی چل رہی ہے۔ کافی دلچسپ لگتی ہے۔ کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر دیکھی اور اب نینا کو پڑھا کر کھانا کھا کے آفس کا کچھ کام ختم کیا۔ ایک میل آئی ہے آفس کی طرف سے۔ کل ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے آفس کی ٹیم وارلنگٹن جا رہی ہے جس میں مجھے بھی جانا ہے اور یہ اب بتا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے امی کو اٹھایا اور انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے بہت انکار کیا مگر میرے کافی اصرار پر راضی ہو گئی۔ وارلنگٹن ایک چھوٹا ٹاؤن ہے جہاں میری رشتے کی نانی کا گھر ہے۔ اس شرط پر اجازت ملی کہ میں وہیں جا کر ٹھہروں گی ان کے پاس۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور جلدی سے سو گئی۔ صبح ناشتہ کیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے 3 دن کے لیے نکل گئی۔ 2 دن آنے اور جانے کے اور 1 دن اسٹے کا۔ نانی جو کہ بہت بوڑھی ہیں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ کچھ سال پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا ہے جو دوسرے اسٹیٹ میں رہتا ہے۔ نانی کو اس گھر سے بہت پیار ہے لہٰذا وہ یہ گھر نہیں چھوڑتی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کا گھر خاصا پرانا اور بڑا ہے اور ارد گرد کئی خوبصورت پیڑ اور دریا بھی ہے۔ میں اور نینا یہاں رکا کرتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا، مگر اب میں یہاں کئی سالوں بعد آ رہی ہوں۔ 10 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ مجھے وین نے نانی کے گھر پر اتارا اور باقی لوگوں کو لے کر ہوٹل کی طرف چلی گئی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہی ہے۔ رات کافی ہو رہی ہے۔ میں نے بیل بجائی۔ نانی نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، جیسے انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ میں نے نانی سے کہا کہ مجھے اسی ڈبل بیڈ والے کمرے میں سونا ہے جہاں ہم بچپن میں سوتے تھے۔ نانی نے بھی انکار نہ کیا اور میری خوب خاطر تواضع کی۔ بارش ہو رہی ہے اور موسم کافی خراب ہے۔ تھکن اتنی ہے کہ آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، مگر یہ آوازیں کبھی کووں کی کبھی چلنے کی بہت پریشان کر رہی ہیں، جیسے تیسے آنکھ لگی ہوئی۔ صبح بہت خوبصورت ہے، ہر چیز تر و تازہ اور فریش ہے۔ نانی صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں اور گروسری کرنے جاتی ہیں۔ مجھے میسج آ گیا ہے کہ ہماری میٹنگ 2 بجے ہوگی، تو میں نانی کے ساتھ گروسری کرنے جا رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے ہی ایک آدمی گاڑی کی طرف منہ کیے ہوئے اخبار پڑھ رہا ہے۔ چہرہ واضح نہیں ہے مگر وہ ہمارے گھر کے بالکل باہر کھڑا ہے۔ خیر ہم گروسری کرنے کے لیے چلے گئے۔ باتیں کرتے کرتے پہنچے۔ نانی اپنا خاص پاستا آج مجھے کھلانے والی ہیں، جس کے لیے انہوں نے مجھے اسٹور کی دوسری طرف سے پنیر اٹھانے کے لیے کہا، تو میں فریج کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک شخص اور ہے جو فریج کی دوسری طرف منہ دیے ہوئے کھڑا ہے۔ چہرہ اب بھی واضح نہیں ہے مگر وہ شاید وہی شخص ہے جو آج صبح دکھا تھا۔ یہ شاید قریب ہی کہیں رہتا ہے۔ میں نے پنیر کا پیکٹ اٹھایا اور نانی کی طرف چلی گئی۔ سب سامان لینے کے بعد ہم گھر جا رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ مجھے پیروں کی بھی آواز آ رہی ہے، مگر میں نے نانی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو ویسے ہی اونچا سنائی دیتا ہے، مگر پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف پیڑ چل رہے ہیں اور دوسری طرف روڈ چل رہی ہے۔ خیر شاید میرا وہم ہے۔ ہم گھر پہنچ گئے اور سامان رکھ دیا۔ میں تیار ہو رہی ہوں اور نانی ناشتہ بنا رہی ہیں۔ ہم نے ناشتہ کیا اور پھر
नानी की एक दोस्त घर आ गई। मैं कुछ देर उनके साथ बैठी और फिर अपना काम करने कमरे में चली गई। 2 बजे टैक्सी से मीटिंग वेन्यू के लिए निकल गई। मीटिंग अच्छी रही मगर पूरा दिन चला गया। अंधेरा हो चुका है बाहर और मुझे घर भी पहुंचना है। वैन ने मुझे रोड पर उतार दिया क्योंकि नानी वाली रोड वन वे है और उसके लिए बहुत आगे जाना पड़ता। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और नीचे पत्ते ही पत्ते पड़े हैं। ऐसा फिर महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, मगर पीछे तो कोई भी नहीं है। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और घर पहुंच गई। बेल कई बार बजाई तो थोड़ी देर में नानी ने दरवाज़ा खोला। वो टीवी देख रही थी तो आवाज़ ही नहीं आई। खैर मैंने नानी को बताया कि मुझे फिर लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और उन्होंने इसे मेरा वहम कह दिया। नाश्ता बहुत अच्छा था तो मैंने खूब मज़े से खाया। बस अब कल की रवानगी है घर के लिए। तो नानी से बहुत देर तक बातें की। नानी के कमरे में चले गए और वो बातें करते करते सो गई। मैंने उन्हें ब्लैंकेट उठाया और दरवाज़ा भीड़कर अपने कमरे में चली गई। न जाने रात में ये सारे कौवे कहाँ से आ जाते हैं। कुछ देर फ़ोन इस्तेमाल किया और फिर आंखें बंद हो गई कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इससे मेरी आँख खुल गई। रात के 2 बजे कौन आएगा। मैं लेटी रही ये सोच के कि जो भी होगा वो चला जाएगा और अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो नानी को कॉल करेगा। मगर ये आवाज़ काफ़ी देर तक जारी रही। 5 मिनट बाद आवाज़ें रुक गई और खामोशी हो गई। शायद जो भी आया था वो चला गया है। अब मैं सो सकती हूँ। सुबह मुझे निकलना भी है घर के लिए। मेरी आँख लगी थी कि फिर कोई दरवाजे पीट रहा है और इस बार बहुत ज़ोर से। मुझे दिल में एक खौफ सा पैदा होने लगा। मैंने नानी को फ़ोन किया मगर हस्बैंड मामूल उन्होंने फ़ोन ना उठाया। अब सोचा कि देखना चाहिए कि कौन है जो आधी रात को दरवाज़ा बजा रहा है। नानी का घर पुराना था और दरवाजे में की होल भी नहीं हुए। खिड़की के पीछे से देखते हैं कि कौन है। मैंने ब्लाइंड्स हल्की सी 2 उंगलियों से खोली कि दरवाजे पर खड़े शख्स को ना पता चले कि मैं देख रही हूँ। मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, अच्छी कद काट का है और उसने वही लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है जो मैंने घर पर और स्टोर में खड़े आदमी को पहने देखा था। चेहरा अभी वाज़ेह नहीं है अंधेरे की वजह से। एक गाड़ी पीछे रोड पर से गुजरी है और उसकी हेडलाइट की रोशनी में मुझे उसका चेहरा नज़र आया है। वो मेरी तरफ देख रहा है, जैसे उसे पता है कि मैं उसे देख रही हूँ। उसके चेहरे पर बहुत से दाग हैं और वो अजीब अंदाज से मुस्कुरा रहा है। मैं भाग के नानी के कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। उनके बराबर जाकर लेट गई और जल्दी अपने फ़ोन से अपने दोस्तों, अम्मी और बहन को मैसेजेस डाल दिए। रात के 2 बज रहे हैं। किसी का जवाब ना आया। आवाज़ें बंद हो गई हैं। मैं इस आदमी की शक्ल अपनी आंखों के सामने से नहीं हटा पा रही हूँ। न जाने ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह हो गई। मुझे वापसी के लिए निकलना भी है। नानी कमरे में नहीं है। मैं भागकर बाहर गई तो देखा कि नानी घर से बाहर जा रही थी ग्रोसरी के लिए। मुझसे पूछा कि मैं चलूँगी तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे निकलने की तैयारी करनी थी और दूसरा कि कहीं वो आदमी फिर से नज़र ना आ जाए। नानी चली गई। मैंने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर में बेल बजी। नानी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती। मेरे पूरे बदन में कपकपाहट सी दौड़ गई। मैंने एक डंडा उठाया और डरते डरते दरवाज़ा खोला। नानी, आप इतनी जल्दी आ गई? नानी ने जवाब दिया, हाँ, स्टोर बंद था। कल रात एक अधेड़ उम्र के आदमी की गाड़ी स्टोर में घुस गई। उसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया। मुझे लोगों ने बताया वो वहीं मर गया था। ये लोग पता नहीं शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं। खैर मैं सादा सा ही नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। नानी किचन में चली गई। मेरा जहन बहुत परेशान है। क्या वो आदमी जो मुझे कल नज़र आया और ये एक ही है? क्या मुझे नानी से पूछना चाहिए? वो घबरा ना जाएं, अकेली रहती हैं। शायद नहीं। मैंने नाश्ता किया और तैयार हो गई। सामान बाहर रखा और बस नानी से मिलकर निकलने लगी हूँ। नानी बहुत इमोशनल हो गई हैं मगर जाना तो ज़रूरी है। नानी से मिलकर वैन में चढ़ गई। सफ़र शुरू हुआ इख्तिताम की तरफ। इस बार यहाँ आना मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो शख्स मुझे क्यों नज़र आया, यही सोचते सोचते
وین ٹریفک میں پھنس گئی۔ ڈرائیور نے بتایا آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ون وے روڈ پر، اسی لیے شاید وقت لگے گا۔ گاڑی اسٹور میں گھس گئی ہے جیسا کہ نانی نے بتایا تھا۔ ایمبولینس بھی کھڑی ہے اور پولیس بھی۔ ہم سبھی وین سے اتر گئے۔ پولیس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں جس میں شاید ایک جیکٹ ہے۔ یہ تو وہی جیکٹ ہے جیسے میں نے کل اس آدمی کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میں نے آفیسر کو آواز لگائی، سر سر ایکسکیوز می سر، مجھے آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ آفیسر میرے پاس آئے اور پوچھا تو میں نے کہا، سر یہ جیکٹ کس کی ہے؟ جواب دیا، جس کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ میں نے کہا، کل رات میں نے اس آدمی کو یہ جیکٹ پہنے ہوئے اپنے نانی کے گھر کے باہر دیکھا تھا، اس سے پہلے اسٹور میں اور گھر کے باہر صبح میں بھی دیکھا تھا۔ وہ مجھے ایمبولینس کے پاس لے گئے۔ اس کا چہرہ دکھایا، یہ تو وہی ہے۔ میں نے گھبرا کر آفیسرز کو بتایا، مگر یہ رات اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ تو آفیسر نے بتایا، یہ تو موقع پر ہی مر گیا تھا، سیٹ بیلٹ تک لگی ہوئی تھی، یہ اپنی گاڑی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنے میں وین کا راستہ کھل گیا اور آفیسر کی اجازت سے میں وہاں سے چلی گئی، مگر میرا دماغ سوالات سے پھٹ رہا ہے۔ نہ جانے رات کو ہوا کیا تھا۔ میں وین میں اپنی نارمل زندگی کی طرف بیٹھ گئی۔ شاید میں ساری زندگی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتی رہوں گی۔